ڈاکٹر عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ بہت زور سے کھلا، جسے کسی نے ٹھوکر سے کھولا ہو، اور کمرہ ایک دم پرشور آوازوں سے بھر گیا۔ کمرے کا سناٹا چھناکے سے ٹوٹا اور کمرے کی فضا میں جیسے چنگاریاں پھوٹنے لگیں، جیسے شور، شرابہ، ہنگامہ، آتش، آگ۔ آنے والی نے آتے ہی ڈاکٹر عائشہ کی طرف رخ کیا اور پوچھا، آپ عائشہ ہیں؟ آپ ڈاکٹر عائشہ ہیں؟ ڈاکٹر عائشہ نے منہ اٹھا کے دیکھا۔ جی میں ہوں، آپ کو کیا کام ہے؟ مگر آنے والی کا چہرہ تو غصے سے سرخ تھا، اور اس کے غصے نے پوری فضا کو آتش کدہ بنا دیا تھا۔ زور سے چلائی اور کہنے لگی، دیکھو دیکھو مجھے، میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم نے مجھے میرے شوہر سے یہی کہا تھا نا کہ یہ کبھی نہیں اٹھ سکتی، یہ کبھی نہیں اٹھ سکتی، یہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے طلاق دی تھی۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہوئی تھی۔ اب مجھے دیکھو، میں کھڑی ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ تم مجھے کہتی تھی کہ میں چل نہیں سکوں گی، میں بستر پہ رہوں گی، میں ویل چیئر پہ رہوں گی، میں ساری زندگی معذور رہوں گی۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کیا، میرا شوہر مجھ سے چھڑوا دیا۔ تم میری تباہی کی ذمہ دار ہو۔ عائشہ نے منہ اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ کی حالت ایسی ہی تھی، آپ کے 25-30 فریکچر تھے، آپ کی ٹانگیں بالکل ٹوٹی ہوئی تھی، آپ کی ریڑھ کی ہڈی متاثر تھی۔ اس وقت رپورٹس کو دیکھ کے یہی کہا جا سکتا تھا۔ آپ کے شوہر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری بیوی کی کیا حالت ہے۔ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ آپ کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہے، آپ چل نہیں سکیں گی۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں۔ وہ دھم سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ میرا گھر تو برباد ہو گیا، میں تو رل گئی، میرے ماتھے پہ تو طلاق کا داغ لگ گیا۔ میں نے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے۔ میرا شوہر میرے ساتھ کتنا اچھا تھا، کتنا ہم میں پیار تھا۔ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، تمہیں پتہ ہے، پسند کی شادی، اور اب میرا دل ویران ہے، اور صرف تمہارے کہنے سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر عائشہ مسکرائی اور کہنے لگی، میرے کہنے سے نہیں، اس نے اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑا۔ اسے تم پوری پرفیکٹ چاہیے تھی، اسے تم سے نہیں، تمہارے وجود سے محبت تھی، تمہاری کاملیت سے محبت تھی۔ تم خوبصورت تھیں، چلتی پھرتی تھیں، کام کاجو تھیں، سگڑ سلیقہ منتر پڑھی لکھی تھی۔ تمہارے چہرے کی روشنی نے اس کے گھر اجالا کیا تھا، تمہارے کاموں نے، تمہارے سگڑاپے نے، تمہارے سلیقے نے اس کی زندگی کو آسان بنا دیا تھا، اسے ذہنی سکون دیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہوں۔ مجھے بھی پتا تھا تمہاری شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا، لیکن مجھے تمہاری لو میرج کا نہیں پتا تھا۔ تو تمہاری اتنا برا ایکسیڈنٹ تھا، اللہ کی قدرت تھی کہ اسی ایکسیڈنٹ میں تمہارا شوہر دروازہ کھل گیا گاڑی کا اور وہ بچ گیا، اور تمہاری تو جسم چورا چورا تھا، تمہاری تقریباً ہر بڑی ہڈی فریکچر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا ہاں یہ معذور ہو گئی ہے، نہیں کھڑی ہو سکتی، اور تمہاری حالت، تمہاری رپورٹس یہی کہہ رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کبھی کام کاج نہیں کر سکتی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں کر سکتی۔ ویل چیئر پہ بیٹھ کے تم کیا کر سکتی تھی؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، تمہارے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، تمہارے سر میں انجری تھی، تمہاری تو ریڑھ کی ہڈی متاثر تھی۔ میں کیا کہتی؟ جو تھا سامنے میں نے کہہ دیا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا، اس کی روح تمہاری روح سے ملی ہوئی ہوتی، یہ روحوں کا بندھن ہوتا، تو کبھی تمہیں اس حال میں نہ چھوڑتا۔ اس نے صرف تمہارے مکمل وجود سے محبت کی تھی، اس نے تمہاری روح سے، تمہارے انداز سے، تمہارے سلیقے سے نہیں محبت کی تھی، اس نے تمہارے خوبصورت چہرے سے اور تمہارے کام کاج سے محبت کی تھی۔ اس نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، گھر کا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے جو سامنے نظر آ رہا تھا کہہ دیا تھا۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ وہ شخص
تمہیں برے وقت میں چھوڑ گیا، وہ صرف تمہاری سکھوں کا ساتھی تھا، وہ تم سے فائدہ لے رہا تھا۔ اس نے تمہارا سایہ بننے کی کوشش نہیں کی، زمانے کی کڑی دھوپ میں تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ کیا یہ شخص تمہارے لیے وفادار تھا؟ تم خود سوچو، جس نے ایک جھٹکا برداشت نہیں کیا، جس نے تمہاری علاج میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ محبت تھی؟ محبت کیا جسموں سے ہوتی ہے؟ محبت روح کا بندھن ہے۔ وہ ایک غلط شخص تھا، وہ ناقابل بھروسہ تھا، اسے محبت نہیں تھی، اسے تمہاری خوبصورتی نے متاثر کیا تھا۔ تمہاری چلتے پھرتے وجود نے جب دیکھا کہ تتلی کے پروں پہ سے رنگ اتر رہا ہے تو وہ تمہیں چھوڑ گیا۔ اور تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہے؟ تم غور کرو کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوا؟ کسی اور موڑ پہ ابھی تو چھوڑ گیا، کسی اور موڑ پہ جو تمہارے کوئی بچے بھی ہوتے، تمہاری زندگی کچھ سفر بھی کر چکی ہوتی، اور وہ تمہیں پھر چھوڑتا۔ اس نے چھوڑنا ہی تھا، یہ مشکل وقت کا ساتھی نہیں تھا، یہ تو اڑتا پرندہ تھا، جہاں اسے پانی دانا نظر آیا وہ بیٹھ گیا۔ اسے تمہیں چھوڑنا ہی تھا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہوا کہ تم ابھی اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ تم غور کرو، میری بات کو سمجھو، تمہاری زندگی بڑی ہے، تمہاری بہت ینگ ایج ہے، تم نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ ایک موقع ملا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اچھا ساتھی، کوئی مخلص ساتھی ڈھونڈ لینا۔ مگر وہ تو اتنی شوق میں تھی، اتنے صدمے میں تھی کہ اس نے تو رونا شروع کر دیا، چیخنے چلانے لگی، اور رو 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 کے اس کا برا حال ہو گیا۔ ڈاکٹر عائشہ نے نرس کو اشارہ کیا، وہ پانی لے آئی، اس کے پاس رکھا، پھر تھوڑا سا سنبھلی تو کہنے لگی میری تو اب چھٹی ہو جائے گی، میں کہاں جاؤں؟ میری ماں نے تو مجھے پہلے ہی بڑی مشکلوں سے بیاہا تھا، میکے میں تو کوئی جگہ نہیں ہے بیاہی بیٹی کی، اب میں کیسے واپس جاؤں؟ سب مجھے تانے دیں گے۔ اور میرے ماں نے بھی مجھ سے بیزاری کا اظہار کر دیا، وہ بھی بڑی مجبور ہے، وہ اپنا بڑھاپا کہاں کاٹے اگر بیووں سے اور بیٹوں سے بگاڑ کرے؟ میرا کوئی نہیں۔ عائشہ کا دل دکھ سے بھر گیا، اور روتی دھوتی وہ لڑکی واپس چلی گئی۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور بڑا شدید ایکسیڈنٹ تھا۔ اتنی منموہنی اور خوبصورت لڑکی زخموں سے چور آئی تھی، بڑے بڑے فریکچر تھے، چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بیچاری جو تھی اندر رہ گئی، اور گاڑی جب کھائی میں گری تو اس کو بہت چوٹیں آئیں، شیشے ٹوٹ کے لگ گئے، گاڑی پچک گئی، اس کو گاڑی کی باڈی کاٹ کے نکالا تھا، اور اتنی زیادہ اس کی حالت خراب تھی کہ بچنے کی بھی امید نہیں تھی۔ اللہ کا کرم تھا، اللہ نے زندگی دی تھی۔ اور واقعی اس کے شوہر نے اس سے کہا، ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بچ تو گئی ہے، کیا یہ معذور ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ نہیں اٹھ سکتی۔ اس نے کہا کیا کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا نہیں، تو وہ وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے کے چلا گیا تھا۔ تھی تو بڑی افسوس کی بات، بڑے غم کی بات۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو اس کے دل کو کتنا غم ہوا، اور ادھر ڈاکٹر شرمندہ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو مریض کی صحیح رپورٹ ہی بتا سکتی تھی، میں کیسے جھوٹ بولتی تھی؟ اس کا شوہر تھا، میں شوہر کو بھی صحیح حالات نہ بتاتی، میں پھر کس کو بتاتی؟ شوہر ہی اس وقت رسپانسیبل تھا اس کا، وہی سائن کر رہا تھا آپریشن کے لیے، وہی سب کام دیکھ رہا تھا، وہی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ تو معذور ہو کے بوجھ بن گئی ہے، مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا، تو کنارہ کر گیا۔ ڈاکٹر عائشہ کو بہت افسوس تھا، بہت افسوس تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مریضہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، اور اس شوہر بتا گیا تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو وہ اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، برے برے لفظ بولتی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر عائشہ نے کیا کیا کہ پیچھے رہ کے اس کی بہت کیئر کی، خود ذاتی طور پہ دلچسپی لی اس کے علاج میں، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا، اس کے لیے سہولتیں مہیا کی اپنے ہی اسپتال میں، لیکن پیچھے رہ کے
اور یہ اس لڑکی کا غصہ تھا، اس کی ول پاور تھی، اور یہ دکھانا چاہتی تھی اپنے شوہر کو کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں. تو یہ اس نے بھی بہت محنت کی. ایک جذبہ تھا جو اس کے اندر لگن کو بڑھاتا رہتا تھا. آگ سی لگی ہوئی تھی، دکھانا چاہتی تھی کہ میں اتنی معذور نہیں ہوں. اس نے بہت تیزی سے ریکور کیا. اور پھر ایک دن آیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی. چل تو واکر سے ہی رہی تھی، لیکن وہ لڑکی جو اپنا نچلا دھڑ ہلا بھی نہیں سکتی تھی، وہ کھڑی ہو گئی تھی. یہ بہت بڑی بات تھی. اور پھر اس کی فزیوتھراپی، اس کا بہترین علاج، اس کی خوراک، اس کی دیکھ بھال کے لیے ذاتی توجہ، یہ سب ڈاکٹر عائشہ نے کی تھی. اندر ہی اندر کہیں اس کا بھی ایک احساس جرم تھا کہ میری وجہ سے، حالانکہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا تو وہ یہی کہتا، لیکن وہ کہتی میں ہی تھی نا جب میں نے اس کو بتایا تھا. تو اس نے اس کے لیے بڑی محنت کی. پھر مریضہ آئی کچھ دیر بعد، جب وہ سنبھل گئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے بہت افسوس ہے، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا. مجھے تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ سب کچھ آپ نے ہی مینیج کیا تھا. میں جو آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، آپ کی محنت، آپ کی توجہ اور آپ کے پیسے کی وجہ سے. میں بہت شرمندہ ہوں. رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں، میری بھائی بہت بے حس، خود غرض، وہ اس معذور کو رکھنے کو تیار نہیں تھے. اب میں ان پہ پھر بوجھ بن گئی. اب پھر وہ کہاں مجھے رکھیں گے، کہاں بسائیں گے. ماں میری بڑی مجبور ہے، میں کہاں جاؤں. عائشہ تو بہت درد دل رکھنے والی ڈاکٹر تھی، بہت اس کے نازک احساسات تھے، بہت پریشان تھی. پھر اسے اپنے گھر لے گئی. عائشہ گھر لے گئی، وہاں اس کے ساتھ وہ رہنے لگی. لیکن یہ کوئی مستقل حل تو نہیں تھا. مہینہ 2 مہینہ کیسے رہ سکتی تھی؟ ایک غیر لڑکی کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. جوان لڑکی ہو، غیر ہو، کیسے رکھ لیں؟ اب بڑی پریشان تھی، عائشہ بھی پریشان، مریضہ بھی پریشان. پھر عائشہ نے بھاگ دوڑ شروع کی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں ویکینسی نکلی. عائشہ کی سفارش، اللہ کی مہربانی، اس کی قسمت، اس کو وہاں جاب مل گئی. اور وہاں رہنے لگی. رہائش بھی دی تھی انہوں نے. اس کی زندگی بدل گئی. پہلے تو بہت برا بھلا کہتی تھی اپنے ایکسیڈنٹ کو، اپنی زندگی جو اس کی ختم ہو گئی تھی، اس کے ارمان جو سب خاک میں مل گئے تھے. لیکن پھر اس نے رفتہ رفتہ صبر کر لیا. اس نے کہا یہی میرے حق میں بہتر تھا. میں نے انجانے میں انگارہ لال سمجھ کے اٹھایا تھا. وہ تو انگارہ تھا، وہ ہیرا نہیں تھا، وہ قیمتی پتھر نہیں تھا، وہ صرف پتھر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو میری زندگی سے دور کر دیا. اب اللہ مجھے ایسا سبب بنائے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی رہوں، میں کسی کی محتاج نہ رہوں، میں کسی کی ذلت نہ برداشت کروں، میری عزت نفس متاثر نہ ہو. بڑی محنت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے. اور وہ پہلا شوہر جو اس نے زندگی اس کی تھی، برباد کی تھی، وہ پھر کبھی اسے نہیں ملا، اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن جو دوسرا ساتھی تھا، عمر میں زیادہ تھا، غریب تھا، لیکن محبت کرتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا. جب عزت بھی ہو، جب محبت بھی ہو، تو مفلسی بھی آسانی سے کٹ جاتی ہے. یہ بھی محنت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی، بہت اچھی اولاد دی، اور بہت اچھی زندگی اس کی منتظر رہی.